الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض و سبحان اللہ عدد ما بین ذالک و سبحان اللہ عدد ما ہوا خالق۔ سبحان العلی العلی سبحان العلی العلی سبحانہ وتعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الاعراف اور 8واں پارہ، اس میں دوزخ اور جنت والوں کے بارے میں ہے کہ جس وقت یعنی کچھ مرد اعراف میں بٹھائے جائیں گے، درمیان میں رجال یعرفو، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں نا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک یا اپنی اصلاح کی، باخلاف ان لوگوں کے جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، ظالم تھے۔ اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی اطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْہَارُ۔ کدورت جو ہے، بغض، کینے، یہ سب نکال دیے جائیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسی جنت میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا، اور جب وہ داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مطلب یہ ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں
یہ راستہ دکھایا۔ یہ ہماری اپنی کوئی کامیابی نہیں، نہ نیکی میں، نہ قرآن پڑھنے میں، نہ عبادت کرنے میں، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ اور وہاں جو جنت والا راستہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ مہربان نہ ہوتا اور ہمیں وہ سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو ہم نہ پا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے وہاں بھی جب وہ داخل ہوں گے تو پہلا جو جملہ ہوگا یہی ہوگا کہ الحمدللہ الذی، یعنی سب تعریف واسطے اسی کے، اس ذات کے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال قبول کرے، اور یہ بھی دنیا میں بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے اعمال قبول کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں کام ہم نے کیا اور اللہ قبول کر لے گا؟ تو یہ غلط نظریہ ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ خود ہم راستہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ہمارے جو رب کے بھیجے ہوئے رسول تھے واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو نا، وَنُؤْدُوَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں، یعنی تم کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد فرمایا گیا نادى اصحاب الجنت اصحاب النار، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا۔ یعنی جو اصحاب کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ، کچھ گروہ، کچھ یعنی جماعتیں۔ نادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، یعنی ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا۔ وہ جو جنت والے ہوں گے نا دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نعم، یعنی ہاں کہیں گے، قالوا نعم۔ نزدیک نہ بیان والے جو گلا ہی خراب ہے نا، زور لاونتے والا کھانگا ہوتا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو جو تمہارے رب نے کیے تھے وہ جواب دیں گے ہاں، یعنی نعم۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ جو فرقہ پرستی ہے نا، دراصل اس میں بھی یہی بات ہے کہ سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا گیا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ حائل کیا جائے گا جس کی بلندیوں پر اعراف پر اور کچھ لوگ ہوں گے، یعنی آخرت کے منکر تھے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی،
الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور راستے ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، وَیَبْغُونَہَا عِوَجًا، جو ٹیڑھے راستے تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، یہی لوگ جو ہیں یعنی آخر کے بھی منکر تھے۔ تو یہ گفتگو اس وقت ہو رہی ہوگی تو بینہما حجاب، اور درمیان میں ان کے ہو جائے گا پردہ، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، یعنی جس پر اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے، یعنی ماتھے سے، شکل سے، پیشانی سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، تو یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے، پیشانی سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ضرور ہوں گے۔ درمیان میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہوں گے تو جنت والوں کو یعنی سلامتی بھیجیں گے وہ، جیسے ہم ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، کوئی خوشخبری ہوتی ہے تو وہاں دیوار پہ بیٹھے ہوئے سلامتیاں بھیجیں گے ان پر۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ دوزخ والوں پر سلامتی بھیجنے کے بعد جب منہ پھیریں گے تو یعنی جنت والوں کو سلامتی بھیجنے کے بعد دوزخ کی طرف جب دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، وہاں دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، کیونکہ ان کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تو پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شخصیت ایسے ہوتی ہے جیسے ایک تو ہوتے ہیں نا لوگ عام عوام میں، اور جو مشہور معروف ہستیاں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ملک کے یہ وزراء ہیں جو ووٹ لینے والے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کو ساری دنیا پہچانتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کو وہ پہچانیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، ان کے یعنی پیشانیوں سے، ان کو چہروں سے پہچان لے گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کام آئے۔ مطلب یہ ہے کہ پکار کر کہیں گے ان لوگوں کو دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے دنیا میں، اپنے آپ کو بڑا آدمی کہلواتے، اور ساز و سامان اور ان کی فوج اور ان کے جتھے لشکر ان کے جاہ و جلال جیسے قارون کے تھے، تو اس طرح فرعون کے تھے، حامان کے تھے، تو اس طرح کے جو لوگ جو سردار قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے لشکری ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ان سے ہی کہا جائے گا، وہ اعراف والے جو ہیں وہ پکار کر کہیں گے اور ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا اَہَؤُلَاءِ الَّذِينَ
अक़समतुम ला यनालुहु मुल्लाहु बिरहमा उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिनके मुतालिक तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि इनको तो अल्लाह अपनी रहमत में से कुछ भी ना देगा। आज इन्हीं से कहा गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए ना खौफ है ना रंज है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति अन आफिज़ु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर भी डाल दो। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसी में से कुछ फेंक दो, बचा खुचा वही फेंक दो। वो जवाब देंगे अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें उन मुनकरीन हक़ पर हराम कर दी हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा था। अस्तग़फिरुल्लाह। जो काफिर है उनके ऊपर हराम है ऐसी चीज़ें। अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवव व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। यानी इसी में से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें, पानी भी और रिज़्क़ भी, उन मुनकरीन हक़ पर हराम कर दी हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा या तफरीह बना लिया था। वालेकुम सलाम। और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला कर रखा था। गर्रा कहा जाता है तकब्बुर और फ़रेब को। जैसे अंधा हो जाए इंसान, यानी दुनियादारी में पड़ जाए और अल्लाह को भूल जाए। वह गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, यानी दुनियावी ज़िंदगी पर रीछ जाना और गुम हो जाना। और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला कर रखा था, अल्लाह फरमाता है कि आज फल यौमा ननसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून। तो उस वक्त अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी इन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। यानी दुनिया में उन्होंने मुझे भुला रखा था तो आखिरत में मैंने भी उनको भुला दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। दुनियावी कामों में ऐसे मशगूल है, हम कहते हैं हमें टाइम ही नहीं है नमाज़ पढ़ने का, कुरान पढ़ने का या अल्लाह के ज़िक्र करने का। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी है। यानी थोड़ा सा हमारे ऊपर हक़ है कि हम टाइम निकालें अल्लाह के लिए, चाहे नमाज के लिए या कुरान के लिए या अल्लाह की मजलिस के लिए। ज़रूर हमारे दिन के जो दिन रात के कामों में है थोड़ा सा टाइम निकालें। और इस तरह ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें वक्त इजाज़त नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह को नापसंद हैं, क्योंकि दुनिया जो है ये चंद रोज़ा और बाकी रहने वाली आखिरत, ये कुरान पाक में है। हमें तो वो चीज़ फ़ायदा देगी जो बाकी रहने वाली है, जो फ़ना फिल्ला होने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये ढेरों यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, किसी को देना गवारा नहीं करते, कहते हैं कल कल को ये हमारे काम आए। क्या काम आएगा भाई? उस वक्त अल्लाह नहीं होगा। अपनी तंदुरुस्ती ही में अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अगर जब वो ढेरों ढेर रखे रहे और तुम चारपाई पे पड़ गए तो कोई तुम्हारी खिदमत करने वाला नहीं। अच्छा चलो चांद दिन तुम्हारी दवाइयों के काम आएंगे, सांस निकल गई तो वो तो ढेर पड़े रहेंगे। तुमने अपने हाथ से तो खर्च ना किए अल्लाह के रास्ते में, बाद में तो वो लोगों का माल है। अस्तग़फिरुल्लाह।
یہ تو کہنے جو بھی فرشتوں کو تنخواہ لے سے تو کمونٹین چاہتے ہیں